ہو جائے. جہد یعنی پہلو. طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ میں. عمرہ اور حج پہ جا چکے ہیں لوگ. اگر پورا کا پورا خانہ کعبہ ہے تو کہیں سے بھی شروع کر لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہیں سے بھی شروع کر لیجیے. نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. کہاں سے؟ حجر اسود اپنے بائیں شانے کی طرف رکھیے, وہاں سے شروع کیجیے. اچھا, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں بھی منہ پھیر لو اللہ کا چہرہ وہیں پر ہے. تو یہ خانہ کعبہ کی طرف بھائی جس جہت سے ہم نے حکم دیا ہے وہیں سے شروع کرنا پڑے گا. اچھا, آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. سب واحد جگہ ہے جہاں پر دو مسلمان ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ان کی نماز صحیح ہے, وہ ہے خانہ کعبہ. یعنی آپ بیت اللہ کے اس طرف کھڑے, ہم اس طرف کھڑے, منہ ہمارا ایک دوسرے کی طرف ہے. اگر بیت اللہ کو ہٹا دیا جائے لیکن نماز ہماری صحیح ہے, اور دنیا میں کہیں پر یہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا اچھا, اب آپ چلے گئے خانہ کعبہ کے اندر. اب فقہی اختلاف ہے, خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, شریعت نے پسند نہیں کیا, مطلوب پروردگار نہیں ہے. فرقوں کے اختلاف کو نظر میں رکھتے ہوئے جواب دے رہا ہوں. پروردگار یہ خانہ کعبہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر آ جائیں تو کتنا اچھا ہوگا. کہ اندر نہیں, باہر, باہر سے رخ کرو. پروردگار ہر جگہ تو ہے. صفا مروہ, ہم مروہ سے شروع کرتے ہیں سعی کو, نہیں. پروردگار اچھا سر منڈوانا ہے نا تو صحیح سے پہلے سر منڈوا لیتے ہیں, رش بہت تھا. اس کے بعد میں مثالیں مختلف دیتا آیا ہوں آپ کو. تو یہ نہیں ہوگا. جس پہلو سے ہم نے کہا, جس کونے سے, جس نکڑ سے کہا خانہ کعبہ کے طواف, وہاں سے شروع کرو. تو کربلا کا واقعہ جو ہوا, اگر پروردگار یہ خانہ کعبہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے تو امام سے تو پوچھئے کہ امام کہیں کربلا کے اس نکڑ سے کربلا کے ساتھ رابطہ رکھو, اس نکڑ سے رابطہ مت رکھنا. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو جو چیز اب آپ کو روایات میں بتائی گئی ہے وہ چیز دیکھیے کہ کربلا سے تعلق آپ کو کس طرح سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, کس طرح سے آپ کو کربلا کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا گیا ہے, کس طرح سے کربلا کے ساتھ آپ کو متصل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی بھی چیز جو کربلا کے بارے میں بنیادی ترین چیز کربلا کے واقعے کے ساتھ جو جڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے بکا, وہ ہے گریہ, وہ ہے ماتم, وہ ہے عزاداری. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے, میں نے کیا کہا, گفتگو کہاں چل رہی ہے؟ کربلا کے ساتھ کیسے جوڑا جائے, عمل کیا ہو, دل میں کیا نیت ہو. اب آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہے نا. اگر منافق کہہ رہے ہیں اشہد انک رسول اللہ, نہیں, زبان سے کہو اشہد انک رسول اللہ اور دل میں محبت کے ساتھ مانو. یعنی رتی برابر کجی نہ آئے, رتی برابر میل نہ آئے محمد مصطفیٰ کی محبت میں. تو زبان, عمل یہ ہے کہ زبان اس طرح سے چلے, دل یہ ہے. تو کربلا کے ساتھ ایک مرحلہ ہے دل کا, دوسرا مرحلہ ہے عمل کا. عمل کا مرحلہ کیا ہے؟ من بکا علی الحسین, من بکا علی الحسین, من زار الحسین, من بکا علی الحسین. گوگل پہ جا کے, ارے بہار نہیں کھول سکتے, اصول کافی نہیں کھول سکتے, کامل الزیارات نہیں کھول سکتے, محاسن برقی نہیں کھول سکتے, تو جا کر گوگل تو کھول دیجئے. من بکا علی الحسین, میم نون من اسپیس, بے کاف چھوٹی ہے, عین لام چھوٹی ہے, الف لام ہے, سین یہ نون, من بکا علی الحسین. میں آپ کو پوری آزادی کے ساتھ, سکون اور اطمینان کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ تمام کی تمام حدیثوں کو پرنٹ آؤٹ نکالیے اور جس مولانا سے جا کر چاہتے ہیں ترجمہ کروا لیجئے کہ کربلا کے بارے میں گریے کے علاوہ کسی چیز کا حکم ہے. مولانا یہ تو آپ نے گمراہی والی بات کر دی, یعنی کربلا نماز نہیں سکھاتی. دیکھیے بات وہ کیجئے جو ہیگ میں اگر آپ جائیں تو وہاں کا جو جیوری ہے وہ آپ کی بات کو پسند کر سکے, مان سکے, سمجھ سکے. عقلائی اور عاقلانہ پیمانوں پر گفتگو کیجئے. اگر امام الفاظ کی قید میں مقید رہ کر آپ کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو آپ ان الفاظ کو چھوڑ کر آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اگر کہا جا رہا ہے کہ جناب سیدہ کا جملہ, یا عطشان الام حسین, اے ماں کے پیاسے بیٹے حسین, اب آپ کو کس نے حق دیا ہے اس کا تجزیہ اور تحلیل کریں؟ بس پیاسے شہید ہوئے, پیاس کو مولا کی یاد رکھنا ہے, بات ختم ہو گئی, اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی نادان بے وقوف ہمیشہ تمام ذاکروں کو, خطبہ کو, ایک سے ایک بڑھ کر دیوانے, ہم نے حسین مولا کی پیاس کو یاد رکھا, مقصد کو بھول گئے. اب جاؤ جا کر پہلے تم الفاظ میں اس طرح کے استعمال کرو. لوگ کہیں گے مولانا آپ غصے میں نہیں آیا, یعنی دن دہاڑے آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, جہالت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. پہلے طے کر لیجئے کہ آپ کو عقل زیادہ ہے, آپ کہہ دیجئے ہم زیادہ عقل رکھتے ہیں پانچویں امام سے,
ہماری بھی جان چھوٹے گی، آپ کی بھی، ہمارا بھی قبلہ درست ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ کربلا میں کیا تھا، کربلا کی فکر کو آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ جب آپ کیوں نہیں کہہ رہے بچوں سے کہ زیارات جا کر پڑھو، آپ کیوں نہیں کہہ رہے کہ کربلا کے بارے میں روایات پڑھو، آپ اپنی بات شامل کر کیوں رہے معصوم کے کلام میں؟ یہ تو آپ فقہا بھی کرتے ہیں، نجف اور قم میں فقہا کرتے ہیں، ان کو القاء خصوصیت آتا ہے اور الغاء خصوصیت آتا ہے، تنقیہ منات آتا ہے. یہ اس دونوں لفظ کے معنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ تو بن بکا لکھیے جا کر جو چیز بتائی گئی ہے. لہٰذا اگر زیارت کہہ رہی ہے کہ، اور جو عاشور کے دن آپ تعزیت دیتے ہیں، اعظم اللہ اجورنا واجورکم فی مصابنا امامنا مولانا حسین ابن علی علیہ السلام، خدا آپ کو اجر دے، ہم کو اجر دے، جو مصیبت آئی ہے آج مولا حسین کے ذریعے، وجعلنا وإیاکم، ہم کو اور آپ کو قرار دے، کس میں سے؟ ان لوگوں میں سے قرار دے جو مولا حسین کے خون کا انتقام نے، کس کے ساتھ؟ مع الحجہ، 12ویں امام کے ساتھ. لہٰذا یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر آپ کو کوئی دعوت دے کہ امام حسین کے خون کا انتقام آپ کو لینا ہے، یہ اس نے مطالعہ نہیں کیا، یا منحرف اور انحراف اور گمراہی پھیلانا چاہ رہا ہے. اس میں کوئی اپنی ایفرٹس نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس وقت کہ میں اپنی طرف سے کوئی لاؤں. الفاظ موجود ہیں، الفاظ کو دیکھ کر آپ آگے بڑھیے، بات کو مطالعے کے ذریعے آگے بڑھیے، زیارتوں کو دیکھیے. یہ صرف اور صرف حضرت حجت کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کام کریں. کربلا کے بارے میں جڑنے کا جو تو مولانا پھر عمل کہاں جائے گا؟ ارے عمل کی کو کون انکار کر رہا ہے سرکار کہ آپ عمل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب نماز پڑھ کر آئے ہیں، اور جس نے نہیں پڑھی وہ جا کے پڑھے گا، اور جس نے نہیں پڑھی وہ مجلس ختم ہونے کے بعد سجدہ لے کر بیچارہ نماز پڑھنے لگے گا. تو وہ عمل بات جس زاویے سے ہو رہی ہے اسی زاویے سے کیجئے. اگر یہاں پر نیورو سرجری کے سلسلے میں کوئی سیمینار ہو رہا ہو اور وہاں پہ ایک صاحب آ جائیں اور معاشرے میں بے پردگی بڑھ چکی ہے، بے نمازی، بات کیجئے، کیا کہا بھیا یہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، یہ بات آپ جا کے یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ ہر جگہ دنیا میں قانون ہے کہ جو موضوع پہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے وہی بات کیجئے. یہ کربلا نرالی مظلوم ہے، ہر بات ہو رہی ہے.